الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہار شریعت حصہ ہشتم، 8واں حصہ، اضافت کا بیان، صفحہ نمبر 120۔ طلاق کے حوالے سے جو ہمارے مسائل ہیں انہیں بیان کیا جا رہا ہے، اور اب طلاق ہی کے مسائل کے اندر اضافت کا بیان، یعنی مرد عورت کے کسی جسم کے کسی حصے کی طرف نسبت کر کے کہتا ہے کہ اسے طلاق، اس حوالے سے ہمارے مسائل ہیں۔ مسئلہ نمبر 25 سماعت کریں۔ صاحب بہار شریف فرماتے ہیں کہ جزو طلاق بھی پوری طلاق ہے۔ جزو طلاق سے مراد یعنی طلاق کا ایک جز، طلاق کا ایک حصہ، یہ بھی پوری طلاق ہی سمجھی جائے گی، اگرچہ ایک طلاق کا 1000واں حصہ ہو۔ مثال کے طور پر یہ کہا، مرد اپنی بیوی سے یہ کہتا ہے کہ تجھے آدھی یا چوتھائی طلاق ہے، تو پوری ایک طلاق پڑے گی کہ طلاق کے حصے نہیں ہو سکتے۔ آدھی طلاق، چوتھائی طلاق، 3/4 طلاق، یا 1000واں حصہ یا 50واں حصہ، کوئی بھی اس طرح کے الفاظ بولتا ہے کہ جس میں وہ طلاق کو حصوں میں تقسیم کرنا چاہتا ہے، تو پھر بھی جو ہے وہ ایک ہی طلاق پڑے گی، کیونکہ طلاق جو ہے اس کے حصے نہیں ہو سکتے۔ اور آگے فرماتے ہیں اگر چند اجزاء ذکر کیے جن کا مجموعہ ایک سے زیادہ نہ ہو تو ایک ہوگی، اور ایک سے زیادہ ہو تو دوسری بھی پڑ جائے گی۔ اب اس کو مثال سے سن لیں۔ مثال دی، مثلاً کہا ایک طلاق کا نصف اور اس کی تہائی اور چوتھائی کہ نصف اور تہائی اور چوتھائی کا مجموعہ ایک سے زیادہ ہے، لہٰذا 2 واقع ہو جائیں گے۔ یعنی سمرد نے کیا کہا تھا کہ ایک طلاق کا نصف یہ، اور اس کی تہائی اور چوتھائی۔ اب جب ہم تو تہائی اور چوتھائی کو ملائیں گے تو ظاہر سی بات ہے نصف کے ساتھ تو یہ ایک سے زیادہ بن جائے گی، تو جب ایک سے زیادہ ہو گئی اس صورت کے اندر 2 طلاقیں واقع ہو جائیں گی۔ اور اگر اجزاء کا مجموعہ 2 سے زیادہ ہے، یعنی جو اس نے کہا تہائی، چوتھائی، نصف، جتنا بھی کہا، تو ان سب کو جب ملائیں گے اگر یہ 2 سے زیادہ بن جاتے ہیں تو اس صورت کے اندر پھر 3 واقع ہو جائیں گی۔ یوں ہی اس نے کہا 1.5 میں 2 یا 2.5 میں 3 اور 1.5 میں 2 اور 2.5 میں 3، اور اگر 2 طلاق کے 3 نصف کہے تو 3 ہوں گی۔ یعنی وہ یہ کہتا ہے کہ 1.5 میں 2، یعنی جب اس نے یہ کہا کہ تجھے 1.5 طلاق، تو 1.5 طلاق میں ظاہر سی بات ہے ایک طلاق تو پوری ہوئی، پھر آگے آدھی جو ہے، اور آدھی ظاہر سی بات ہے طلاق کے حصے نہیں ہوتے، تو اس صورتحال کے اندر بھی جو ہے وہ 2 طلاقیں واقع ہو جائیں گی۔ اور جب اس نے کہا تمہیں 2.5 طلاقیں، تو 2.5 طلاقوں میں بھی ظاہر سی بات ہے 2 تو مکمل ہو گئیں، اور آگے اس نے نصف بیان کیا ہے تو یہ نصف بھی جو ہے وہ پورا ہی شمار کیا جائے گا۔ اس صورتحال کے اندر بھی 3 طلاقیں جو ہے وہ واقع ہوں گی۔ اور اگر 2 طلاق کے 3 نصف کہے تو 3 ہوگی، یعنی تمہیں 2 طلاقوں کے 3 نصف، تو اس صورتحال کے اندر بھی 3 طلاقیں ہی واقع ہوں گی۔ اور ایک طلاق کے 3 نصف میں 2، یعنی جب یہ کہا کہ مجھے ایک طلاق کے 3 نصف واقع ہوں گے، تو ظاہر سی بات ہے نصف مل کر ایک طلاق پوری ہوگی، اور آگے اوپر والا جو ایک نصف ہے وہ دوسری طلاق کو شمار کر لیا جائے گا، تو یوں 2 طلاقیں واقع ہوں گی۔ اور اگر کہا 1 سے 2 تک تو 1 طلاق واقع ہوگی، اور اگر یہ کہا 1 سے 3 تک تو اس صورتحال کے اندر جو ہے وہ 2 طلاقیں واقع ہوں گی۔ مسئلہ نمبر 26، اگر مرد نے بیوی سے یہ کہا کہ تجھے طلاق ہے یہاں سے ملک شام تک، یہ جملہ اس نے اپنی بیوی سے بولا، تو اب 1 طلاق رجعی ہوگی۔ ہاں، اگر یوں کہا کہ اتنی بڑی یا اتنی لمبی طلاق کہ یہاں سے ملک شام تک، تو اس صورتحال کے اندر جو ہے وہ طلاق بائن واقع ہو جائے گی۔ طلاق رجعی اور طلاق بائن کی وضاحت جو ہے یہ پیچھے بیان کی جا چکی ہے۔ مسئلہ نمبر 27،
اگر یہ کہا مرد نے اپنی بیوی سے کہ تجھے مکے میں طلاق ہے، یا گھر میں، یا سائے میں، یا دھوپ میں، تو فوراً پڑ جائے گی۔ یہ نہیں کہ مکے کو جائے تب پڑے۔ ہاں، اگر یہ کہے کہ میرا مطلب یہ تھا کہ جب مکے کو جائے تو طلاق ہے، تو دیانتاً یہ قول معتبر ہے، قضاءً نہیں ہے۔ یعنی اگر واقعی وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے جو یہ کہا کہ تجھے مکے میں طلاق ہے، میرا اس کا مطلب یہ تھا کہ جب تو مکے میں جائے پھر تجھے طلاق پڑے، اگر واقعی ہی وہ یہ نیت بیان کرتا ہے تو ایسی صورتحال کے اندر دیانتاً یعنی عند اللہ، جو اس کا بندے کا اور اللہ کا جو معاملہ ہے اس مابین جو ہے وہ اس کی بات تو مان لی جائے گی، لیکن قاضی جو ہے اگر عدالت میں اس کا مسئلہ جاتا ہے تو قاضی اس کی بات کو نہیں مانے گا۔ اور اگر یہ کہا کہ تجھے قیامت کے دن طلاق ہے، اپنے مرد اپنی بیوی سے یہ کہتا ہے، تو پھر کچھ نہیں بلکہ یہ کلام لغو ہے، فضول کلام ہے، اس کلام کا کوئی فائدہ نہیں اور طلاق بھی اس سے نہیں ہوگی۔ اور اگر یہ کہا کہ قیامت سے پہلے، تو جس وقت اس نے کہا اسی وقت طلاق پڑ جائے گی، لہٰذا اس صورتحال کے اندر جو ہے وہ قیامت تک بیان کرنا یہ طلاق کو قیامت تک نہیں لے کے جائے گا، بلکہ ابھی جو ہے وہ طلاق پڑ جائے گی۔ مسئلہ نمبر 28، اگر یہ کہا مرد نے اپنی بیوی سے کہ تجھے کل طلاق ہے، تجھے کل طلاق ہے، کل، تو دوسرے دن صبح چمکتے ہی طلاق ہو جائے گی۔ جیسے ہی صبح طلوع ہوگی اس عورت کو طلاق پڑ جائے گی۔ یوں ہی اگر اس نے یہ کہا شعبان میں طلاق ہے، شعبان کے مہینے کے اندر، کیونکہ شعبان سے پہلے رجب ہے، تو جس دن رجب کا مہینہ ختم ہوگا اس دن آفتاب ڈوبتے ہی، سورج ڈوبتے ہی اس عورت کو طلاق پڑ جائے گی۔ مسئلہ نمبر 29، اگر یہ کہا تجھے میری پیدائش سے یا تیری پیدائش سے پہلے طلاق، یعنی مرد یہ کہتا ہے کہ جس دن میں پیدا ہوا اس سے پہلے، یا جس دن یہ کہا کہ جس دن تو پیدا ہوئی اس سے بھی پہلے تجھے طلاق، یا یہ کہا کہ میں نے اپنے بچپن میں یا جب سوتا تھا یا جب مجنون تھا یعنی پاگل تھا تجھے طلاق دے دی تھی۔ مرد اپنی بیوی سے کہتا ہے اور اس کا مجنون ہونا معلوم ہو، یعنی اس کا پاگل ہونا معلوم ہو، واقعی وہ مجنون تھا، پاگل تھا، ایسی صورتحال کے اندر اس کا حکم کیا ہے؟ تو صاحب بارش یہ فرماتے ہیں اس کا اگر مجنون ہونا معلوم ہو تو طلاق نہیں ہوگی، بلکہ یہ کلام لغو ہے، یہ فضول کلام ہے، ایسی صورتحال کے اندر طلاق جو ہے وہ واقع نہیں ہوگی۔ مسئلہ نمبر 30، یہ کہا مرد نے اپنی بیوی سے کہ تجھے میرے مرنے سے 2 مہینے پہلے طلاق ہے، اور 2 مہینے گزرنے نہ پائے کہ مر گیا، تو طلاق واقع نہ ہوئی۔ یعنی یہ بات کہنے کے بعد ابھی 2 مہینے گزرے نہیں تھے کہ مرد کو کہ اور مرد جو ہے وہ اس کا انتقال ہو جاتا ہے، اب اس عورت کو طلاق جو ہے وہ واقع نہیں ہوگی، اور اس کے بعد مرا تو ہو گئی، یعنی 2 مہینے گزرنے کے بعد جو ہے وہ پھر مرا، اب صورتحال اس طرح کی ہوگی کہ طلاق جو ہے وہ واقع ہو جائے گی، اور اسی وقت سے متعلقہ قرار پائے گی جب اس نے کہا تھا، یعنی جب اس نے یہ جملے بولے تھے، جس وقت یہ جملے بولے تھے کہ میرے مرنے سے 2 مہینے پہلے تجھے طلاق، اور پھر 2 مہینے کے گزرنے کے بعد وہ مر جاتا ہے، تو جس وقت اس مرد نے یہ کہا تھا اسی وقت سے وہ عورت متعلقہ سمجھی جائے گی، اور اسی وقت سے اس کی عدت بھی جو ہے وہ شروع ہو چکی ہوگی۔ مسئلہ نمبر 31، اگر کہا میرے نکاح سے پہلے تجھے طلاق، مرد نے اپنی بیوی سے یہ کہہ دیا میرے نکاح سے پہلے تجھے طلاق، یا یہ کہا کہ کل گزشتہ میں، یعنی جو کل گزر چکی ہے اس کل میں تجھے طلاق، حالانکہ اس سے نکاح آج کیا ہے، تو دونوں صورتوں میں کلام لغو ہے، فضول ہے۔ اور اگر دوسری صورت میں کل یا کل سے پہلے نکاح کر چکا ہے تو اس وقت طلاق ہو گئی، یعنی جو دوسری صورت اس نے بیان کی کہ کل گزشتہ میں تجھے طلاق، یعنی جو کل گزر چکا ہے اس میں تجھے طلاق، لیکن اس صورت حال میں یہ صورت ہے کہ
اس سے پہلے، یعنی ایسا نہیں کہ آج نکاح کیا بلکہ اس کل جو کل گزری ہے اس کل سے بھی پہلے، یعنی یوں سمجھ لیں کہ ایک ہفتہ پہلے اس نے نکاح کر لیا ہے، تو ایسی صورتحال کے اندر اس عورت کو طلاق ہو جائے گی۔ یوں ہی اگر اس نے یہ کہا تجھے 2 مہینے سے طلاق ہے اور واقع میں نہیں دی تھی تو اس وقت پڑے گی، بشرط یہ کہ نکاح کو 2 مہینے سے کم نہ ہوئے ہوں، وگرنہ کچھ نہیں۔ یعنی جب اس نے یہ کہا 2 مہینے سے طلاق ہے، لیکن حقیقت میں اس نے اس کو طلاق دی نہیں ہے، لیکن صرف اسی وقت کہہ رہا ہے، تو اب اس صورتحال کے اندر اگر واقع ہی اس کے نکاح کو 2 مہینے سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے تو تب تو اس کو طلاق جو ہے وہ پڑ جائے گی، اور اگر 2 مہینے سے کم کا عرصہ گزرا ہے تو ایسی صورتحال کے اندر اس عورت کو طلاق جو ہے وہ نہیں ہوگی۔ اور اگر جھوٹی خبر کی نیت سے کہا تو ان دلہ نہ ہوگی مگر قضاءً ہو گئی، یعنی مرد جو ہے وہ جب اس نے یہ کہا کہ تجھے 2 مہینے سے طلاق ہے، اور پھر بعد میں جب اس سے پوچھا گیا تو وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے تو یہ ایک جھوٹی بات بیان کی تھی، جھوٹی خبر دی تھی، تو اب دیانتاً تو اس کی بات مان لی جائے گی مگر قضاءً اس کی بات نہیں مانی جائے گی، قاضی کے پاس فیصلہ جائے گا، تو اس صورتحال کے اندر قاضی جو ہے وہ طلاق ہی کا حکم بیان کرے گا۔ مسئلہ نمبر 31، اگر یہ کہا کہ زید کے آنے سے 1 ماہ پہلے تجھے طلاق ہے اور زید 1 مہینے کے بعد آیا تو اس وقت طلاق ہوگی، اس سے پہلے نہیں، جس وقت زید آئے گا اسی وقت اس کو طلاق ہوگی، اس سے پہلے جو ہے وہ نہیں ہوگی۔ مسئلہ نمبر 32، یہ کہا کہ جب کبھی تجھے طلاق نہ دوں تو طلاق ہے۔ مرد یہ عجیب سا جملہ اپنی بیوی سے کہتا ہے، جب تجھے طلاق نہ دوں تو طلاق ہے، یا یہ کہا کہ جب تجھے طلاق نہ دوں تو طلاق ہے، تو چپ ہوتے ہی طلاق پڑ جائے گی۔ یعنی دونوں جملوں کو دوبارہ سن لیں، جب کبھی تجھے طلاق نہ دوں تو طلاق ہے، اور یہ دوسرا جب تجھے طلاق نہ دوں تو طلاق ہے، تو جیسے ہی چپ ہوگا، چپ ہوتے ہی طلاق پڑ جائے گی۔ اور اگر یہ کہا کہ اگر تجھے طلاق نہ دوں تو طلاق ہے، تو مرنے سے کچھ پہلے طلاق ہو گئی، اس مرد کے مرنے سے تھوڑی دیر پہلے جو ہے وہ اس عورت کو طلاق ہو جائے گی۔ مسئلہ نمبر 33، یہ کہا مرد نے اپنی بیوی سے کہ اگر آج تجھے 3 طلاقیں نہ دوں تو تجھے 3 طلاقیں تو دے گا جب بھی ہوں گی اور نہ دے گا جب بھی، یعنی اگر تو 3 دے دیں تو ظاہر سی بات ہے 3 طلاقیں ہو جائیں گی، اور اگر وہ نہیں دیتا تو پھر شرط کے مطابق جو ہے وہ تب بھی 3 طلاقیں ہو جائیں گی۔ اور بچنے کی یہ صورت ہے کہ عورت کو 1000 روپے کے بدلے میں طلاق دے دے، یعنی عورت کو کہے کہ تم مجھے 1000 روپیہ دے دو اور مجھ سے طلاق لے لو، اور عورت کو چاہیے کہ قبول نہ کرے، اب اگر دن گزر گیا تو طلاق واقع نہ ہوگی۔ یعنی یہ جو اس نے جملہ بولا 3 طلاقوں والا، ظاہر سی بات ہے اگر ایسی صورتحال کے اندر طلاق دیتا ہے تب تو 3 طلاقیں واقع ہو جائیں گی، اور اگر 3 طلاقیں نہیں دیتا تب بھی 3 طلاقیں واقع ہو جائیں گی، کیونکہ اس نے شرط یہ لگائی ہے کہ اگر تجھے 3 طلاقیں نہ دوں تو تجھے 3 طلاقیں۔ تو ایسی صورتحال کے اندر یہ صاحب بھاری چیز یہاں پر جو ہے وہ اس سے بچنے کی ایک صورت یہ بیان کر رہے ہیں کہ عورت کو یہ کہے کہ تم مجھے 1000 روپیہ دے دو، مجھ سے طلاق لے لو، تو ایسی صورتحال کے اندر عورت جو ہے وہ اگر اس کو قبول نہ کرے اور دن گزر جائے تو اب جو ہے یہ طلاق واقع نہیں ہوگی۔ مسئلہ نمبر 34، کسی عورت سے یہ کہا تجھے طلاق ہے جس دن تجھ سے نکاح کروں، اور رات میں نکاح کیا تو طلاق ہو گئی، یعنی اس نے یہ کہا تھا کہ جس دن تجھ سے نکاح کروں، تو دن کا لفظ بولنا یہاں پر جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ دن میں نکاح کرے گا تو ہی طلاق ہوگی، رات میں نکاح کیا تو طلاق نہیں ہوگی، بلکہ یہاں پر جو ہے وہ مقصود اس عورت سے نکاح کرنا ہے، تو ایسی صورتحال کے اندر اگر جو ہے وہ اس سے نکاح کر لیتا ہے، رات کو بھی کر لیتا ہے، تب بھی اس کو طلاق واقع ہو جائے گی۔ مسئلہ نمبر 35، کسی عورت سے یہ کہا اگر تجھ سے نکاح کروں، یعنی اگر کا لفظ استعمال کیا، اگر تجھ سے نکاح کروں، یا یہ کہا جب تجھ سے نکاح کروں، یا یہ کہا کہ جس وقت تجھ سے نکاح کروں، یہ 3 جملے ہیں، اگر نکاح کروں، جب نکاح کروں، جس وقت نکاح کروں، تو تجھے طلاق ہے۔
تو اس کا حکم کیا ہے؟ تو نکاح ہوتے ہی طلاق ہو جائے گی۔ یوں ہی اگر خاص عورت کو معین نہ کیا، یعنی یہ نہیں کہا کہ اگر اس عورت سے نکاح کروں، بلکہ کہا کہ اگر یا جب یا جس وقت بھی نکاح کروں، یعنی عورت کا ذکر نہیں کیا بلکہ اپنے نکاح کی بات کی کہ اگر نکاح کروں، جس وقت نکاح کروں، جب بھی نکاح کروں تو اسے طلاق ہے، یعنی میری بیوی کو۔ تو ایسی صورتحال میں بھی نکاح کرتے ہی طلاق ہو جائے گی، مگر اس کے بعد دوسری عورت سے نکاح کرے گا تو اسے طلاق نہیں ہوگی۔ یعنی یہ جو کہا کہ اگر نکاح کروں، جس وقت نکاح کروں، جب نکاح کروں، تو ایسی صورتحال میں یہ کہنے کے بعد پہلی بار جس عورت سے نکاح کرے گا اسے طلاق ہوگی۔ ہاں اگر اس کے بعد دوبارہ کسی عورت سے نکاح کرتا ہے تو اسے جو ہے وہ طلاق نہیں ہوگی۔ ہاں اگر اس نے یہ کہا کہ جب کبھی کسی عورت سے نکاح کروں تو اسے طلاق ہے، تو جب کبھی نکاح کرے گا طلاق ہو جائے گی۔ یہ ان صورتوں میں اگر چاہے کہ نکاح ہو جائے اور طلاق نہ پڑے۔ اب یہ بچنے کا ایک حیلہ بتایا جا رہا ہے، وگرنہ تو اس نے جو یہ کہہ دیا کہ جب بھی نکاح کروں تو بیوی کو طلاق ہے، تو ایسی صورتحال کے اندر جب کبھی بھی وہ نکاح کرے، دن کو کرے، رات کو کرے، کسی بھی عورت سے کرے تو اس کو طلاق پڑ جائے گی۔ ہاں اب اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ ایسی صورتحال سے بچ جاؤں کہ نکاح ہو جائے مگر طلاق نہ پڑے، تو اب اس سے بچنے کے لیے ایک صاحب بھاری شریف جو ہے وہ ایک حیلہ، ایک صورت بیان کر رہے ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں اس کی صورت یہ ہے کہ فضولی، یعنی جسے اس نے نکاح کا وکیل نہ کیا ہو، وہ بغیر اس کے حکم کے اس عورت یا کسی عورت سے نکاح کر دے، یعنی کسی بھی عورت سے اس کا نکاح جو ہے وہ کر دے۔ فضولی اجنبی آدمی اپنے مرضی سے اس مرد کا نکاح کر دے، اور جب اسے خبر پہنچے تو زبان سے نکاح کو نافذ نہ کرے بلکہ کوئی ایسا فعل کرے جس سے اجازت ہو جائے۔ یعنی زبان سے یہ نہ کہے کہ میں نکاح کو قبول کرتا ہوں، میں راضی ہوں، بلکہ کوئی ایسا کام کرے جس سے پتہ چل جائے کہ یہ نکاح کے لیے راضی ہے، نکاح کی اجازت ہے۔ مثلا اب وہ کون سا ایسا کام ہو سکتا ہے؟ مہر کا کچھ حصہ یا کل اس کے پاس بھیج دے، جتنا مہر مقرر کیا گیا ہے، آدھا مہر، نصف مہر یا کل یا جتنا بھی ہے وہ اس کے پاس بھیج دے، یا اس کے ساتھ جمع کر لے، یعنی جس عورت کے ساتھ نکاح کیا ہے اس کے ساتھ جمع کر لے، یا شہوت کے ساتھ ہاتھ لگا لے، یا بوسہ لے، یا لوگ مبارکباد دیں تو خاموش رہے، انکار نہ کرے، تو اس صورت میں نکاح ہو جائے گا اور طلاق نہیں پڑے گی۔ یہ صورتحال ہے کہ اس میں طلاق نہیں ہوگی اور نکاح بھی ہو جائے گا۔ اور اگر کوئی خود نہیں کر دیتا، اسے کہنے کی ضرورت پڑے تو کسی کو حکم نہ دے بلکہ تذکرہ کرے، یعنی پیچھے یہ بیان کیا نا کہ فضولی آدمی، کوئی اجنبی آدمی، کوئی یعنی ایسا آدمی جس کو اس نے حکم نہیں دیا نکاح کا کہانی، وہ اپنی مرضی سے اس کا نکاح اپنی طرف سے کر دے بغیر اس کی اجازت کے۔ تو یہ فرماتے ہیں اگر خود کوئی ایسا نہیں کرتا تو پھر جو ہے وہ کسی کو حکم نہ دے بلکہ تذکرہ کرے کہ کاش کوئی میرا نکاح کر دے، یا کاش تو میرا نکاح کر دے، یا کاش اچھا ہوتا کہ میرا نکاح ہو جاتا۔ یہ اس طرح کے جملے بولے کہ جس میں خواہش کا اظہار ہو، ہاں لیکن جو ہے وہ حکم نہ ہو، کیونکہ اگر حکم دے گا تو ظاہر سی بات ہے یہ خود یہی نکاح کر رہا ہے، اسی کے حکم پر کیا جا رہا ہے، تو اس صورتحال میں اگر نکاح ہوگا تو پھر طلاق پڑ جائے گی۔ تو ایسا کرے کہ کاش میرا کوئی نکاح کر دیتا، کاش میرا نکاح ہو جاتا، اس طرح کے جملے بولے۔ اب اگر کوئی نکاح کر دے گا تو نکاح فضولی ہوگا۔ نکاح فضولی سے مراد یعنی وہی نکاح کہ جو اس کے اجازت کے بغیر کیا گیا، تو اور اس کی اجازت جو ہے وہ اگر کوئی اس طرح کا کام کر دے تو پھر جو ہے وہ نافذ ہوگا، اور اس کے بعد وہی طریقہ برتے جو اوپر مذکور ہوا، یعنی وہی طریقہ کرے۔ جب اگر کوئی نکاح کر دیتا ہے تو اس صورتحال میں بھی زبان سے اقرار نہ کرے کہ میں نکاح پر راضی ہوں، بلکہ کوئی کام ایسا کرے جس سے پتہ اس کی اجازت کا لگ جائے۔ مسئلہ نمبر 36، اس کی عورت کسی کی باندی ہے، یعنی مرد نے جس عورت سے شادی کی وہ لونڈی ہے کسی کی، تو اس نے اس سے یہ کہا کہ کل کا دن آئے تو تجھ کو 2 طلاقیں، اور مولا نے کہا کہ کل کا دن آئے تو تو آزاد ہے۔ یعنی مرد نے اپنی اس غلامہ بیوی سے یہ کہا کل کا دن آئے تو تجھے 2 طلاقیں، اور
مولا نے اس دن اس سے یہ کہا کہ کل کا دن آئے تو آزاد ہے، تو 2 طلاقیں ہو جائیں گی اور شوہر رجعت نہیں کر سکتا، مگر اس کی عدت 3 حیض ہے اور شوہر مریض تھا تو یہ وارث نہیں ہوگی، کیونکہ وہ لونڈی ہے اور لونڈی جو ہے وہ اس کے حق میں 2 ہی طلاقیں ہوتی ہیں۔ تو ایسی صورتحال کے اندر جب اس نے یہ کہہ دیا تو 2 طلاقیں جو ہیں وہ ہو جائیں گی اور شوہر رجوع نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ لونڈی تھی، لونڈی کے حق میں 2 طلاقیں ہو چکی ہیں۔ مسئلہ نمبر 37، انگلیوں سے اشارہ کر کے کہا تجھے اتنی طلاقیں، تو 1 2 3 جتنی انگلیوں سے اشارہ کیا اتنی طلاقیں ہو گئیں، یعنی جتنی انگلیاں اشارے کے وقت کھلی ہوں ان کا اعتبار ہے، بند کا اعتبار نہیں، کیونکہ انگلیاں جب اشارہ کرنا ہو تو جن انگلیوں سے اشارہ کرنا ہوتا ہے مرد ان انگلیوں کو کھول دیتا ہے، 1 2 3 جتنے بھی ہوں، تو بند کا اعتبار نہیں ہوگا، بلکہ جن انگلیوں کے ساتھ اشارہ کیا جا رہا ہے انہی انگلیوں کا اعتبار ہوگا۔ اور اگر وہ کہتا ہے کہ میری مراد بند انگلیاں یا ہتھیلی تھی تو یہ قول دیانتاً معتبر ہوگا، قضاءً معتبر نہیں ہوگا۔ یعنی ویسے عام طور پر تو یہی ہوتا ہے کہ جن انگلیوں سے اشارہ کرنا ان کو کھول دیا جاتا ہے، بقیہ انگلیوں کو بند کر لیا جاتا ہے، لیکن اگر وہ یہ کہتا ہے کہ میری مراد بند انگلیوں سے تھی کہ جتنی بند انگلیاں ہیں اتنی طلاقیں، تو ایسی صورتحال کے اندر قضاءً تو اس کی بات نہیں مانی جائے گی، قاضی کے پاس معاملہ جائے گا تو پھر بات نہیں مانی جائے گی، وہ اتنی ہی طلاقوں کا حکم لگائے گا جتنی انگلیاں کھلی تھیں۔ ہاں دیانتاً ظاہر سی بات ہے جو اس کی نیت ہے اسی پر بھی حکم لگے گا، واللہ عالم، جو اس نے نیت کی اسی پر جو ہے وہ طلاق کا حکم دیا جائے گا دیانتاً۔ اور اگر 3 انگلیوں سے اشارہ کر کے کہا تجھے اس کی مثل طلاق، یعنی 3 انگلیاں جو ہے وہ اشارہ کرتا ہے اور کہتا ہے اس کی مثل، اس جیسی طلاق، اور نیت 3 کی ہو تو 3 ہوں گی، ورنہ 1 بائن طلاق واقع ہو جائے گی۔ اور اگر اشارہ کر کے کہا تجھے اتنی اور نیت طلاق ہے اور لفظ طلاق نہ بولا، جب بھی طلاق ہو جائے گی، یعنی اشارہ کیا اور پھر یہ کرتا ہے کہ تجھے اتنی طلاقیں، طلاق کی نیت تو ہے لیکن طلاق کا لفظ نہیں بولتا، تب بھی طلاق جو ہے وہ واقع ہو جائے گی۔ مسئلہ نمبر 38، طلاق کے ساتھ کوئی صفت ذکر کی جس سے شدت سمجھی جائے یعنی سختی سمجھی جائے تو بائن ہوگی، یعنی طلاق بائن واقع ہو جائے گی کوئی صفت ذکر کرنے سے۔ مثال کے طور پر اب اس کی مثالیں صاحب بہار شریعہ جو ہے یہ بیان فرما رہے ہیں۔ مثلا یہ کہا بائن طلاق، یا البتہ تجھے طلاق، یا یہ کہا تجھے فحش طلاق، یا طلاق شیطان، طلاق بدعت، بد تر طلاق، پہاڑ کے برابر طلاق، 1000 کی مثل طلاق، ایسی کہ گھر بھر جائے ایسی طلاق تجھے، یا سخت طلاق، لمبی طلاق، چوڑی طلاق، کھرکھری طلاق، سب سے بری طلاق، سب سے کری، سب سے گندی، سب سے ناپاک، سب سے کڑوی، سب سے بڑی، سب سے چوڑی، سب سے لمبی، سب سے موٹی، یہ اس طرح کے الفاظ بولتا ہے، تو ایسی صورتحال کے اندر طلاق بائن واقع ہوگی۔ پھر اگر 3 کی نیت کی تو 3 ہوں گی وگرنہ 1، اور اگر عورت باندھی ہے تو 2 کی نیت صحیح ہے، یعنی یہ لفظ بولنے کے ساتھ جتنی بھی طلاقوں کی نیت کرے گا اتنی طلاقیں واقع ہو جائیں گی، اگر کوئی نیت نہیں کرتا تو پھر جو ہے وہ کم از کم 1 طلاق واقع ہوگی۔ مسئلہ نمبر 39، اگر یہ کہا تجھے ایسی طلاق جس سے تو اپنے نفس کی مالک ہو جائے، یا یہ کہا کہ تجھے ایسی طلاق جس میں میرے لیے رجعت نہیں، یعنی میں رجوع کرنے کا حق نہ رکھوں، تو طلاق بائن ہو جائے گی۔ اور اگر یہ کہا کہ تجھے طلاق ہے اور میرے لیے رجعت نہیں تو رجعی ہوگی، کیونکہ لفظ طلاق بول رہا ہے تو ایسی صورتحال کے اندر طلاق رجعی ہی ہوگی۔ یوں ہی اگر اس نے یہ کہا کہ تجھے طلاق ہے، کوئی قاضی یا حاکم یا عالم تجھے واپس نہ کرے، جب بھی رجعی ہی ہوگی، طلاق رجعی واقع ہوگی۔ اور اگر یہ کہا تجھے طلاق ہے اس شرط پر کہ اس کے بعد رجعت نہیں، یعنی رجوع نہیں، یا یوں کہا کہ تجھ پر وہ طلاق ہے جس کے بعد رجعت یعنی رجوع نہیں، یا یہ کہا کہ تجھ پر وہ طلاق ہے جس کے بعد رجعت نہ ہوگی، تو ان سب صورتوں میں رجعی ہو جانا چاہیے۔ اور اگر یہ کہا
کہ تجھ پر وہ طلاق ہے جس کے بعد رجعت نہیں ہوتی تو بائن ہونا چاہیے. یعنی پچھلی جتنی صورتیں بیان کی ان میں طلاق رجعی واقع ہوگی اور اس میں طلاق بائن. طلاق رجعی اور طلاق بائن کی وضاحت پیچھے جو ہے وہ بیان کی جا چکی ہے. دوبارہ ایک بار پھر سماعت کر لیں. طلاق رجعی یعنی صریح لفظ طلاق بول کر وہ عورت کو طلاق دیتا ہے. اس طلاق کا حکم یہ ہوتا ہے کہ طلاق دیتے ہی عورت کی عدت شروع ہو جاتی ہے. اگر مرد چاہے تو اپنی اس طلاق سے عدت کے دوران رجوع کر سکتا ہے. نئے سرے سے نکاح کی ضرورت نہیں ہوگی. شہوت کے ساتھ اس کا بوسہ لے لے، اس کو چھو لے، جماع کر لے اس کے ساتھ، یا زبان سے یہ کہہ دے کہ اپنی طلاق سے رجوع کرتا ہوں. ہاں اگر عدت گزر جائے تو پھر جو ہے وہ نئے سرے سے نکاح کرنے کی ضرورت پڑے گی. یہ طلاق رجعی ہے. اور طلاق بائن کا حکم یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر رجوع نہیں ہوتا. جیسے ہی طلاق پڑتی ہے تو عورت فوراً نکاح سے نکل جاتی ہے، عدت شروع ہو جاتی ہے. اور اگر مرد دوبارہ اس کو اپنی بیوی بنانا چاہتا ہے تو نئے سرے سے نکاح ہی کرنا پڑے گا. مسئلہ نمبر 40. عورت سے یہ کہا اگر میں تجھے ایک طلاق دوں تو وہ بائن ہوگی، یا یہ کہا کہ وہ 3 ہوں گی، پھر اسے طلاق دے دی. یعنی یہ دونوں جملوں میں سے کوئی ایک جملہ بولا کہ اگر تجھے طلاق دوں تو وہ طلاق بائن ہوگی یا وہ 3 ہوں گی، ایسا کہا. اور پھر جب اسے طلاق دے دی تو نہ بائن ہوگی نہ 3 بلکہ ایک رجعی طلاق واقع ہوگی. یا یہ کہا تھا کہ اگر تو گھر میں جائے گی تو تجھے طلاق ہے، پھر مکان میں جانے سے پہلے کہا کہ اسے میں نے بائن یا 3 کر دیا، جب بھی ایک رجعی ہوگی اور یہ کہنا بیکار ہے. یعنی جو اس نے یہ کہا کہ اگر تو گھر میں جائے گی تو تجھے طلاق ہے، اور بعد میں یہ کہتا ہے کہ وہ جو میں نے گھر میں جانے کے ساتھ طلاق کو معلق کیا تھا، طلاق کی بات کی تھی، وہ میں نے طلاق بائن کر دی ہے. یعنی وہ طلاق بائن واقع ہونی چاہیے. یا میں نے جو طلاق کی بات کی تھی وہ ایک طلاق نہیں بلکہ 3 طلاقیں ہوں گی. تو ایسی صورتحال کے اندر اگر عورت گھر میں جائے گی تو ایک ہی طلاق واقع ہوگی، 2 یا 3 نہیں ہوں گی. مسئلہ نمبر 41. مرد نے بیوی سے یہ کہا تجھے ہزاروں طلاق یا چند بار طلاق تو 3 واقع ہوں گی. اور اگر یہ کہا کہ تجھے طلاق نہ کم نہ زیادہ تو ظاہر الروایہ کے مطابق جو ہے وہ 3 ہوں گی. اور امام ابو جعفر ہندوانی و امام قاضی خان اس کو ترجیح دیتے ہیں کہ 2 واقع ہوں. اور اگر کہا کم تر طلاق تو ایک طلاق رجعی واقع ہوگی. مسئلہ نمبر 42. اگر یہ کہا کہ تجھے طلاق ہے پوری طلاق تو 1 ہوگی، اور کہا کہ کل طلاقیں، تو اس صورتحال کے اندر جو ہے وہ 3 طلاقیں واقع ہو جائیں گی.